السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو فرمائے۔ اے پاک پروردگار، اپنی خاص رحمت اور فضل سے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھ، اور کشادہ بابرکت رزق حلال عطا فرما، خوشیاں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں اداس ہونے کی کوئی بھی چیز نہیں سوائے ان گناہوں کے جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رویوں پر، لوگوں کی تنگی پر، یا خوابوں کے ادھورے رہ جانے پر، لیکن اصل اداسی تو وہ ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور کر دے، جو ہمارے دل کو اتنا سخت کر دے کہ توبہ کا خیال بھی نہ آئے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے۔ کیونکہ دنیا کی ہر اداسی وقتی ہے، مگر آخرت کی اداسی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے بچائے جو ہمیں جنت سے محروم کر دے، اور اللہ کی محبت سے سارے عالم سے ٹھکرایا ہوا انسان جب درد اور کرب سے تہجد میں سجدے میں گرتا ہے نا، تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا، بلکہ رب العالمین مل جاتا ہے۔ اندھیروں میں راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا، جب رابطے رب سے ہو جائیں تو باہر زندگی کے طوفان اندر کے سکون کو ضائع نہیں کر سکتے۔ قیام اللیل کے ذریعے اپنے خالق و مالک سے رابطے بحال کیجیے۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ پاک سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد کی نماز پہ خود نہیں جاتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو چن لیا جائے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا دل کو سکون دینے والی ہے، امید جگانے والی، اور مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک خوبصورت التجا ہے۔ آئیے اس دعا کو پڑھیے، کیونکہ اس میں توکل، عاجزی، فریاد اور امید سب کچھ سمویا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، پس میری مدد فرما، مجھے کامیابی عطا فرما، اور میرے دل کو وہ تسلی دے جو تو ہی دے سکتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے تیری عزت اور جلال کے واسطے دعا کرتی ہوں کہ میری کوئی حاجت مشکل نہ ہو، میرے اوپر کوئی کام بھاری نہ ہو، میرا قد کسی کے آگے جھکنے نہ پائے، میرا کوئی راز ظاہر نہ ہو، میری کمر کسی مصیبت سے نہ ٹوٹے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو شمار میں نہ آئے،
اور ہمارے لیے جنت کا ایک ایسا دروازہ کھول دیں جو کبھی بند نہ ہو۔ اسے کثرت سے دہراتے رہیے، خاص کر تنہائی، پریشانی اور تہجد کی نماز میں۔ یہ دعا کے لمحات میں یہ دعا توکل، دل جوئی اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ اے اللہ، تیری ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا قائم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے اور اسے قبولیت کے لیے خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی دعائیں سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں کی گئی دعا کی قبولیت کے بارے میں بہت سی احادیث اور اقوال موجود ہیں۔ تہجد میں دعا کی قبولیت کے چند پہلو۔ قبولیت کا وعدہ۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو شخص اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کا نزول۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی دعائیں سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قبولیت کے اوقات۔ تہجد کے وقت کے علاوہ بھی کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان، سجدے کی حالت میں، بارش کے وقت اور روزے کی حالت میں۔ اچھا گمان۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ مسلسل دعا مانگنا بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ کیسے اللہ کو اپنی دعاؤں پہ راضی کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے۔ ہر چیز کی طرح دعائیں مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھٹک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اور کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اللہ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض کی طرح فوراً اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ دینا یا اپنی مانگ نہیں رکھ دینی، بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے آپ اس کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس کے رحم کو سراہنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے
جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں نے تو اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں نا، دعاؤں کے لیے ہمیں محنت بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے، تب ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور فرماتا ہے بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی فریاد سنانے والا میں اسے سنوں، ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ دعاؤں کی قبولیت کا پانچواں طریقہ یہ ہے مسلسل دعا مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو مجھے اللہ نے خود قبولیت کے بتائے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعے کے دن مسلسل دعا مانگنا، سفر میں دعا مانگنا، بیماری کی حالت میں یا درد کی حالت میں دعا مانگنا، یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ویسا ہی ملے گا جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ ایمان رکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو آپ کی کٹوری کبھی خالی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا روشن رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا بادشاہ ہے۔ اور تیرے لیے حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، اور تیری بات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، اور سب نبی حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں نے تیری اطاعت کے لیے سر جھکایا، اور میں تجھ پر ایمان لائی، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور میں تیری طرف رجوع کیا، اور بے شک تو ہی حاکم ہے، سو تو مجھے بخش دے جو میرے اگلے پچھلے گناہ ہیں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر یا ظاہر کیے ہیں، اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے مٹانے والا ہے، ہٹانے والا ہے، اور معبود صرف تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔